ایک دن میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کے قریب سے گزرے۔ جب قریب سے گزرے تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت امام حسین کے رونے کی آواز آئی۔ جب حسین کے رونے کی آواز کانوں میں پڑی تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوڑ کر گھر کے اندر داخل ہوئے۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، بیٹی فاطمہ میرے حسین کو نہ رلایا کرو، میرے بیٹے حسین کو نہ رونے دیا کرو۔ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب میرا حسین روتا ہے تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، جب میرا حسین روتا ہے مجھے درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ بیٹی فاطمہ کیا تم نہیں جانتی کہ حسین کے رونے سے تیرے بابا کو بہت ہی تکلیف ہوتی ہے؟ اگر حسین تھوڑا سا روئیں، بچپنے میں تھوڑا سا روئیں تو نانے نبی کو اتنا دکھ ہوتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب کربلا کی سرزمین پر امت نے نواسہ رسول کا سر تن سے جدا کر دیا ہوگا، اس وقت نبی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، نبی کو کتنا دکھ ہوا ہوگا۔ وہ نبی جو حسین کا رونا برداشت نہیں کر سکتے تھے، وہ نبی جو فرماتے تھے، بیٹی فاطمہ میرے حسین کو نہ رونے دیا کرو۔ کیا تم جانتی نہیں ہو کہ میرے حسین کا رونا مجھے بہت ہی تکلیف دیتا ہے؟ جب حسین کی گردن پر امت نے تلوار رکھی ہوگی تب میرے نبی کو کتنا دکھ ہوا ہوگا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک رات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے کو گیا۔ عشاء کی نماز حضور علیہ السلام کے پیچھے پڑھی۔ مجھے آقا سے ملنے کا بڑا شوق تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہی باہر تشریف لے گئے تاکہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوں۔ میں بھی آپ کے پیچھے چل پڑا۔ صحابی کہتے ہیں جب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے گیا تو میں نے دیکھا، محسوس کیا کہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے گفتگو فرما رہے ہیں، سامنے کوئی شخص ہے ہی نہیں، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو پیچھے پاؤں کی آواز میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں میں پڑی تو میرے حضور علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کہا کون ہو؟ کہا حضور آپ کا نوکر حذیفہ ہوں۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، حذیفہ کیا تم یہی گمان کر رہے ہو نا کہ میں اس وقت کس سے بات کر رہا ہوں؟ کہا جی حضور۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحابی اس وقت جبریل امین میرے پاس آئے ہیں، مجھے اللہ کا سلام دیا ہے اور ساتھ میں کہا ہے، حضور آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور آپ کے بیٹے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کی سردار ہیں۔ حذیفہ ابھی جبریل میرے پاس آئے ہیں، مجھے مبارکباد دے کے گئے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ مبارک ہو، آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور آپ کے بیٹے حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک دن ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں حضرت امام حسین مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ جب امام حسین مسجد نبوی میں داخل ہوئے، جب میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسے کو اچانک آتے دیکھا تو میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحابیو جو جنت کے سردار کو دیکھنا چاہتا ہو وہ حسین ابن علی کو دیکھ لے۔ صحابیو جو جنت کے سردار کی زیارت کرنا چاہتا ہو، جو جنت کے سردار کو دیکھنا چاہتا ہو وہ سامنے دیکھ لو، چھوٹا سا جنتی نوجوانوں کا سردار آ رہا ہے، میرا حسین آ رہا ہے، میرا لخت جگر آ رہا ہے، میرے نور نظر آ رہا ہے۔ صحابیو جس نے جنت کے سردار کی زیارت کرنی ہو تو وہ حسین ابن علی کو دیکھ لے۔ حضرت امام حسن امام حسین کا بچپنا ہے۔ ایک دن اپنے نانا نبی کے سامنے دونوں ایک دوسرے سے کشتی لڑ رہے ہیں۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں بیٹوں کی کشتی دیکھ رہے ہیں اور میرے حضور علیہ السلام امام حسن کی حوصلہ افزائی بڑھا رہے ہیں۔ امام حسن کی
حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں تو سیدہ فاطمہ الزہرا بولی پڑی، حضور میں قربان جاؤں آپ کے نام پر، آپ کے مقام پر۔ آپ حسن کے حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں جبکہ حسن بنے ہیں، حوصلہ افزائی تو حسین کی بڑھانی چاہیے تھی۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ اس وقت میرے حسن و حسین کی کشتی اللہ کے نوری فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس وقت حسین کی حوصلہ افزائی بڑھا رہے ہیں اور میں حسن کی حوصلہ افزائی بڑھا رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام کچھ اصحاب کے ساتھ کسی کے گھر دعوت پر تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں حضور علیہ السلام نے اپنے نواس امام حسین کو دیکھا کہ وہ کھیل میں مشغول ہیں، کھیل میں مست ہیں، بچپنا ہے امام حسین کا۔ حضور علیہ السلام آگے بڑھے، نواس رسول کو اپنی گود میں لینا چاہا لیکن امام حسین ہاتھ نہیں آ رہے تھے۔ جب امام حسین ہاتھ نہیں آ رہے تھے تو میرے حضور علیہ السلام مسکراتے ہوئے امام حسین کے پیچھے دوڑنے لگ گئے، حسین کے پیچھے دوڑنے لگے، مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے، دوڑتے دوڑتے، یہاں تک کہ اپنے نواسے کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیا۔ اپنے نواسے کے لبوں پر بوسہ دیتے ہوئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ خدا اسے دوست رکھتا ہے جو حسین کو دوست رکھتا ہے، صحابہ خدا اس سے محبت کرتا ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے، صحابہ خدا اس کا حیا کرتا ہے جو میرے حسین کا حیا کرتا ہے، خدا اس سے عشق کرتا ہے جو میرے حسین سے عشق کرتا ہے، خدا اس سے پیار کرتا ہے جو میرے حسین سے پیار کرتا ہے، خدا اس سے محبت کرتا ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا میرے حبیب کی قرابت کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ساتھ مودت بھی کرو۔ حالانکہ محبت بھی عربی کا لفظ ہے اور مودت بھی عربی کا لفظ ہے۔ اللہ نے فرمایا محبت کے ساتھ ساتھ مودت بھی کرو۔ یہ محبت اور مودت کے درمیان فرق کیا ہے؟ حالانکہ یہ دونوں لفظ عربی کے ہیں۔ اب سنو، محبت کسے کہتے ہیں، مودت کسے کہتے ہیں؟ دوست کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنے کو محبت کہتے ہیں اور دوست کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کرنے کو مودت کہتے ہیں۔ آپ کا دوست تھا، آپ کو خبر ملی کہ میرا دوست فوت ہو گیا ہے، آپ اس دوست کے گھر گئے، دوست کو غسل دیا، کفن دیا، اس کا جنازہ پڑھا، اس کی تدفین کی، 2-4 آنسو بہائے، گھر آ گئے۔ اس کا مطلب کہ آپ کو دوست کے ساتھ صرف محبت تھی۔ اب جیسے ہی آپ کو پتہ چلا کہ میرا یار فوت ہو گیا ہے، میرا دوست فوت ہو گیا ہے، آپ اس کی جدائی کا یہ صدمہ برداشت نہ کر پاتے، آپ بھی فوراً ہی فوت ہو جاتے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو دوست کے ساتھ مودت تھی، اس لیے کہ آپ دوست کے بغیر نہیں رہ سکے، دوست مرا ہے آپ بھی ساتھ میں مر جاتے، اسے کہتے ہیں مودت۔ اب یہ جو مچھلی ہے، مچھلی کو پانی کے ساتھ کیا ہے؟ مودت ہے، اس لیے مچھلی پانی کے بغیر ہرگز نہیں رہ سکتی، مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے۔ آپ نے مچھلی کو پانی سے نکالا، مچھلی 1 بار مری، آپ نے مچھلی کو ذبح کیا، مچھلی 2 بار مری، آپ نے مچھلی کو دیگچی میں ڈالا، مچھلی 3 بار مری، دانتوں کی چکیوں میں چبایا، مچھلی 4 بار مری، میدے میں گئی، مچھلی 5 بار مری۔ ہائے، 5 بار مرنے کے بعد بھی جب آپ مچھلی کھاتے ہیں تو پانی پانی کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے پانی دو، مجھے پانی دو۔ اگر کوئی کہے میاں باہر برف باری ہو رہی ہے اور باہر اتنی سردی ہے اور تم پانی مانگ رہے ہو، تم کہتے ہو نہیں جی میں نے مچھلی کھائی ہے اور مچھلی پانی مانگ رہی ہے۔ ہائے کتنی مودت ہے مچھلی کو پانی کے ساتھ، کتنا عشق ہے مچھلی کو پانی کے ساتھ کہ 5 بار مرنے کے بعد بھی مچھلی پانی پانی کر رہی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کی اہل بیت کے ساتھ محبت کے ساتھ ساتھ مودت بھی کرو کہ جس طرح مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے،
جس طرح مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے مچھلی میں جان نہیں رہتی، اسی طرح اگر حسن و حسین کی محبت دل سے نکال دی جائے سینے میں ایمان نہیں رہتا۔